کہ میں ایک ایشو ریز کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے یہ جو ڈاگس کو پوائزن کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ جانوروں کو پوائزن کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہے یا ٹھیک ہے؟ آپ کیا میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے ساتھ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہیں، CEO ہیں غوثیہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ میں ان سے اکثر ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے رہتے ہیں، تو میں ارشد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو کتوں کے حوالے سے یا جانوروں کو پوائزن کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو لیکن زیادہ تر کتوں کو کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جرم ہے قانوناً یا یہ صحیح بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاہے کوئی بھی شہر ہو، خاص طور پہ میں نے فیس بک پہ بہت دفعہ دیکھا ہے، کراچی میں خاص طور پہ جو کتے ہیں گلیوں میں بچوں کو کاٹتے ہیں، عورتوں کو کاٹتے ہیں، مردوں کو کاٹتے ہیں۔ اور یقین جانیں میں F11 میں رہتا ہوں، اور صبح کے ٹائم جب ہم واک کرتے ہیں مرکز میں 18 ایک گروہ کی شکل میں کتے گھومتے ہیں۔ ہاں، رہا میڈم کا سوال کہ ان کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے، زہر دینے کے علاوہ ان کو کوئی ایسی مہم ہو جہاں ان کو منتقل کیا جائے، یا کسی ایک جگہ میں کوئی سسٹم بنایا جائے۔ دیکھیں CDA ایک بہت وسائل بھی رکھتا ہے، جگہ بھی ہے، اور اس کے پاس بے شمار ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ یوز کر کے اس کو اچھے طریقے سے شہر کو مینج کرے۔ جب یہ مینج کریں گے، لاہور بھی کرے گا، ملتان بھی کرے گا، کراچی بھی کرے گا، بڑے شہر سب کریں گے، اس سے سبق سیکھیں گے۔ اور یہ جس طرح یہ زہر دے دینا، وہ وہاں پڑا رہتا ہے، وہ وائرس پیدا ہوتا ہے، بیماریاں بدبو آتی ہے، اٹھاتے نہیں ہیں، کچرے میں پھینکتے ہیں، اس سے سائیڈ افیکٹ اتنے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو پورا پروگرام کرنا پڑے گا، اور اس کا کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے بالکل جس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہو اور چیز بھی کنٹرول میں رہے۔ جی میں بالکل بات ایکچولی میں یہ ایشو ریز کرنا چاہ رہی تھی کہ 2025 ختم ہو رہا ہے اور 2026 اپنی آمد پر ہے، اور ہمارے ہاں حالیہ یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ مہم سٹارٹ کی گئی ہے کہ کتوں کا خاتمہ کیا جائے ہر جگہ سے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے حکومت سے بھی، اور یہ بھی کہ آپ یہ خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، خاتمہ کر دینے سے کیا ہو جائے گا؟ اور جہاں تک آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بچوں کی کہ بچوں کو کاٹتے ہیں، بچوں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ بچوں کو بھی بہت پرابلم ہوتا ہے۔ جانور کہیں بیٹھا ہوتا ہے تو بچے کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ یہ بیٹھا کیوں ہے آرام سے، میں اچھل رہا ہوں تو اس کو بھی اچھلنا چاہیے۔ وہ اس کو پتھر مارے گا، اس کو ہوٹنگ کرے گا، اس کے ساتھ بھونکنا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ تربیت آپ نے گھر میں دینی ہے کہ یہ جانور ہے، اس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، یہ بھی آپ کو آپ کی پرورش میں شامل ہونا چاہیے کہ جانور کو تنگ نہیں کرنا۔ جانور کو ہم تنگ کریں گے، ایون آپ انسانوں میں ہی دیکھ لیں، ہم کسی کو تنگ کریں گے، کسی کو پتھر ماریں گے تو وہ بھی الٹا اٹھ کے مارے گا۔ تو کتا کیا کرتا ہے؟ کتا تو بھاگتا ہے اس کے پیچھے، اور جب وہ ان کو کاٹتا ہے تو وہ معصوم بچے بن جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ بچوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو تعلیم دیں، اس میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ شعور رکھیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور جو یہ پوائزن کی مہم شروع کی گئی ہے، یہ قانوناً جرم ہونا چاہیے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ کسی جاندار کو زہر دینا میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں ہمارے منع ہے۔ میڈم میں نے دیکھا ہے یورپ میں یا باہر، تو وہ کتے بڑے کیوٹ اور ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بے شمار ایسے آپ CDA کے حالات دیکھ لیجئے، CDA والوں نے کتوں کو لے کر جاتے ہیں TNVR کے نام پر، وہ فنڈز بھی لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کتوں کو کھانے تک کے لیے نہیں دیتے، کتے اپنے ہی بچوں کو پھر مار کر کھا جاتے کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو گوشت چاہیے کھانے کو۔ تو یہ حالات ہیں CDA کے۔ جب تک یہ حالات نہیں چینج ہوں گے، حکومت اس پر نظر ثانی نہیں کرے گی، پوائزن دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوائزن دینے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو دوسری عوام ہے نا، جو ڈاگز لور ہیں یا جو اینیمل لور ہیں، ان کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو یہ زہر پھیلا رہے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو پر نظر ثانی کریں
اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، نہ کہ ڈاگس کا خاتمہ. ڈاگس کو آپ لے کر جائیں، کسی شیلٹر بنائیں، کوئی ایسا بنائیں جس پر آپ کا پراپر نظام ہو. کوئی بہت سارے آپ فنڈز لیتے ہیں NGO کے نام پر، لوٹ مار کرتے ہیں آپ لوگ، تو وہ ان جانوروں پر لگا بھی نہیں. ہم زو کی حالت دیکھ لیں تو زو میں ہمارے کیا ہوا، جانور بیچارے مر گئے. شیروں کو کھانے کو دین دے رہے آپ، کتے تو پھر آپ کے انڈر ہیں، آپ تو ان کو جب چاہے مار سکتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ زو میں کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک ڈنکی کو دیکھ لیں، ایک گدھے کو دیکھ لیں، گدھے کے اوپر آپ اتنا سامان لاد دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ چل نہیں پاتا. تو یہ بھی تھوڑا سا آپ خیال کریں. خدا را اللہ نے آپ کو اگر کوئی جانور ہمارے لیے پیدا کیے نا تو ہمارے لیے پیدا کیے، کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے. جانور کتا وفادار ہے، اور جو گدھا ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کی ہیلپ کرے سامان لے کے جانے آنے میں. سفر کے لیے آپ کو گھوڑا بھی دیا گیا ہے. مطلب یہ سارے جانور ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات ہو کر وہ جانوروں پر ظلم کرے. تو خدا را اس چیز کو نوٹس کریں، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے نا اس کو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ.